کمال لکھ دیا، فرمایا مانگت کولو منگن والا، مانگت کولو منگن والا تے رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی۔ آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا۔ ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا، تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ، کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے، اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کو کھائے گا، تو پھر تو لے جا۔ انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے۔ کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے، کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے، فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے حضرت۔ جی اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا، گھر والے نے بھی نہیں کھانا، فقیر نے بھی نہیں کھانا، کرنا کی آٹے تھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا۔ امام صاحب واپس تشریف لائے، آٹا نہیں ملا، پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا، اسی بھی نہیں کھانا۔ فقیر نے کہا، وہ کہنا میں بھی نہیں کھانا، تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا۔ فرمایا یہ کیا ظلم کیا، اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا۔ یہ پتر معیار تھے ان کے، لیکن کیا ہے ادھا دسیا نہیں کوئی بھی، جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے، وہ بھی پورا بولا۔ باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی حضرت، اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ جگہ کیا ہے۔ لوگ اس کو چھوڑ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں، یہاں آتا کوئی نہیں، یہاں ویرانی ہے، یہاں بندہ ہی کوئی نہیں۔ ایم این اے تے ایم پی اے دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے حضرت، اللہ کیا ملتا ہے حضرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا۔ زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے حضرت؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے حضرت؟ کو قرآن بھی تے پڑھو یارا، قرآن ہے ہی کوئی نہیں حضرت۔ جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا حضرت؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے بندوں ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو؟ وہ کم از کم یار جے نات خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیں دے تسی یار، کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے حضرت۔ ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے ہر کیا ہے آج حضرت صاحب قرآن۔ میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ میں نے کوچی جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا؟ پھر میں ایک بار پوچھاں گا جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو مٹھا دئیو ضرور۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ، انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ اگر وہ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی، جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی۔ مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہوتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
تو پتر میں تو حیران تھا، تسی مسجد چ مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے کا پڑھ کے، جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی پتہ. اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف، چلو یار مزہ تب تھا، یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا، یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا، یہ غصہ پاکستان کے کام، وہ تمہیں پہنچوں گے ایک دوجے تے ہی آندے نے حضرت. یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم. میں اب جوتیاں کہاں ہے، لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے، او چک دے ہو تھی سارے. میں مسجد کا لحاظ کر گئے ہوں، اللہ کا گھر ہے. جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دی، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی، ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں، ایک دوجے تے آندہ تھا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں، کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے، اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ غصہ آئے گا. بزدل ہے حضرت صاحب، میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں، سیدھی سچی بات ہے. یہ بزدل کا کام ہے حضرت صاحب. ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا. آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے حضرت صاحب، جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں. جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے، جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے، جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا، جو فوجی اعزاز ہے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر. جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر، کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے. ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے. تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے. اقوال تو کافی زیادہ ہے، میں صرف دو پڑھ دیتا ہوں. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر وہ نہیں جڑا غصہ کر جائے، دلیر ہوئے جڑا غصہ پی جائے. اور سانو آندہ ہے، پینا آندہ، اور سپیشل جگہ ماڑا آئے تو پھر پین کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اور دکھ ہے کہ آندہ بھی ماڑے ہوتے، چمچی والے پہ آئے گا، ریڑھی والے پہ آئے گا، سبزی والے پہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، ماں پہ آئے گا، ماڑے پہ آئے گا. لیکن تگڑا ویسے ایسا میرے پاکستان کے ڈائلوگ سنو، ایسے ایسے ڈائلوگ کہ جناب اسرائیل والے نے ڈائلوگاں دا انگلش سے ترجمہ کر کے دسیو تو کدی منہ ہی نہ کرنا درد. اور پاکستانی کڈے کڈے وڈے پنے ہاں وس دیں، لیکن صرف ڈائلوگ. گجر دا ویر، جی گجر دا اتھرا گجر، بڈھا گجر، جی جٹ دا گنڈاسا، جی مہر دا کھڑاک، بھٹ بدماش. لیکن دکھ کی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہے صرف ایک دوسرے کے لیے ہے. جیسا جو کچھ بھی ہے ایک، میں بھائی آپ گجر برادری ہیں، میں تا سب تو پہلے اپنی برادری دا نام لیا، کوئی کسی دا ڈر پار نہیں ہے. درسا میں کل نو جا کے اپنے گل میں پھڑوانے نے، میں اپنی سیدھی بات کروں گا. یاد رکھی بھائی جی ایتھے کو گجر بیٹھا ہے، سب تو پہلے دلیری دا میڈل میں تیرے سینے تے لاواں گا. یاد رکھی اس دن اپنے آپ نو دلیر کہیں جس دن تو جتھے رہنا ہے تیرے محلے چ کوئی کسے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے نہیں نہیں بھائی ایتھے گجر رہندا ہے، سمجھی میں دلیر ہاں. جے تیرے رہندیاں تیرے ہوندیاں کسے ماڑے تے ظلم ہو گیا تو دلیر، کیونکہ بٹن کھول کے تے لتاں چوڑیاں کر کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا، چار پچھے کرائے دے بندے لا کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا. اور جٹا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن تیرے محلے چ کوئی ماڑے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے تے جٹ رہندا ہے. اور میرا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے، کسے یتیم تے، کسے غریب تے کوئی ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے ایتھے میں رہندا ہے. اور اے بٹ بدماش اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے کوئی ہاتھ پان تو پہلے اے سوچ کے باز آ جائے کہ ایتھے بٹ رہندا ہے. لیکن اس طرح دا کوئی ماحول، اس طرح دا کوئی رنگ، اسی جو کچھ بھی ہاں. گجر نے بھی جدو ویر لیا کسے گجر نہ نہیں لیا، بٹ نے بھی جدو بدماشی کیتی کسے اپنے دے کیتی.
जट साहब भी जो गंडासा लैके आए किसे साहब मुझसे जम्मू सिर्फ 50 किलोमीटर है। बहुत बातें सीने में ऐसी दफन हैं जिनको मैं कैमरे में नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये आलमी दीन है। मैं खुद अपने क्लिप देखता हूँ तो ये मेरे क्लिप के साथ क्या से क्या कर देते हैं हज़रत साहब। बात कुछ होती है, उंदा घोड़ा है बना फड़ के खोता छड़ देने हज़रत, क्योंकि गैर आलिम है ये सारे, इनको पता ही नहीं बात कहाँ से काटनी थी, बात कहाँ से क्या हुई। मैं खुद अपना सर पकड़ लेता हूँ, मैंने कहना क्या था, इन्होंने बात मेरी को बना क्या दिया, क्या कर सकते हैं साहब। नहीं जी, कैमरे बंद करवाऊँगा, कहेंगे देखो जी उन कहता प्यार करो तो आप बहुत परेशान हूँ साहब। मैं पैगाम कोई देता हूँ, ये मेरे पैगाम को कुछ से कुछ बना डालते हैं। ऐसे ऐसे मेरे क्लिप आते हैं, मैं खुद सर पकड़ लेता हूँ यार ये हो क्या रहा है जी। इसलिए बड़ी बातें सीने में दफन है जिनको मैं कर सकता। मुझसे सिर्फ हज़रत साहब 50 किलोमीटर है जम्मू। मैं इतना हसास मिजाज आदमी हूँ कि मैं जहाँ वो प्लेट लगी, लेकिन क्या है क्योंकि काम ही नहीं हुआ, इस मौजू पे बोला ही नहीं गया, इसलिए अब लोग इधर नहीं आते, लोग MNA और MP के घर जाते हैं। अल्लाह क्या कर सकता है हज़रत, क्या कर लेगा हज़रत। मियाँ साहब हज़रत जी रोला, मियाँ साहब दिल पे दस्तक देते रहे, लेकिन हमने भी मियाँ साहब की बात सुनी, कानों का चस्का लिया, लेकिन उस बात को दिल तक जाने दिया नहीं। मियाँ साहब तो कह गए आज से 100 साल पहले, फरमाया जे हो बेली सब जग बेली, करम उठू करम उठू ना MP आपे काम आना ही, ना MNA ने आपे काम करम उठू ही जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली। लेकिन कोई नहीं पुत्र, इत्थे वराना है, इत्थे आई कोई नहीं, उथे रौनक लगी ने। फिर आला हजरत ने भी कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, खाओ थके जाओ। बोला ही नहीं गया। बड़ी शान जी, बड़ा प्रोटोकॉल इस घर का, इस घर के क्या कहने बच्चे। किताबों में तो लिखा है कि जब इस घर की सवाई होगी तो जो ज़र्रात, जो तीले, जो काख इकट्ठे होंगे, उनको भी उस जगह नहीं फेंका जाएगा जहां दुनियादारों के घरों का कूड़ा फेंका जाता है। इस घर के इतने आदाब हैं, लेकिन क्योंकि मौजू बोले ही नहीं गए, सीखा ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया कि यहाँ आना है, और अगर यहाँ आना है तो कैसे आना है। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ, ਐਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸੇ MP MNA ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਝੁਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। वजह क्या है, सीखा ही नहीं कि यहाँ आना कैसे है, सिखाया ही नहीं कि यहाँ आना कैसे है। को तकरीबन 6 या 7 साल इस गुनहगार ने मुसल्ले की भी ड्यूटी की है हज़रत, उनके पीर खाने की तरफ से ड्यूटी थी, और बड़ा सख्त हुक्म था कि अज़ान खुद कहनी है। अज़ान आपको पता ना, जिस जिस तरह ये अज़ानें हमारी मस्जिदों में दी जाती हैं, बाबे साढ़े गल मनते कोई नहीं, ना मूँह जो को दंद दे, स्पीकर भी 70 साल पुराना है बाबा जी के गले में, तो लेकिन वो बाज ही नहीं आते। ऐसी ऐसी अजीबो गरीब आवाज़ें मुहम्मद को मोहम्मद पढ़ रहे होते हैं। कसम उठा के कहता हूँ, मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था तो किसी मस्जिद में अकामत हो रही थी, तो वो ऊँची वो स्पीकर में अकामत, मस्जिद में बैठा हूँ, उन्हें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन फिर एक और बात खुल जाएगी, कसूर भी हमारा है, क्योंकि सुनिया कल मस्जिदां लिए पैसे है नहीं, सुनिया कल कुरान लिए पैसे है नहीं, सुनिया कल मदरसियां लिए पैसे, सुनिया दे सारे पैसे नात खाना ते कोलना लई ने, सुनिया दे सारे पैसे नात खाना ते कोलना लई ने, एना कल दीन वास्ते पैसे। इसलिए हज़रत जी हर जगह गुरबत ही गुरबत, मस्जिद गुरबत, मदरसा गुरबत, कुरान कोई पुरसानी हाल नहीं है। हाँ जी, ना हमारी जिंदगियों में कुरान, ना हमारे मामलात में। पुत्र ताड़ी गल तो बाद पहले तो सानू है ना,
چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن تیار نہیں، لیکن تیار رہنا ہم نے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7۔ حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو، لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت 1، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے۔ جب تو سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے؟ چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے۔ قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں۔ اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت، اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینا حضرت۔ اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا۔ حضور نے کہنا کچھ اور ہوتا ہے حضرت جی، کر کے دکھانا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ابو بکر وہ تھے جنہوں نے کر کے دکھایا، حضرت عمر فاروق وہ تھے، حضرت عمر فاروق کا نام لے کے باتیں سنانا کچھ اور ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ عثمان غنی کر کے دکھایا، مولا مشکل کشا کر کے دکھایا حضرت، امام حسن کر کے دکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کر کے دکھایا حضرت۔ انہوں نے فرمایا کہ جا میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا۔ وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے نا، جب آپ کے گھر کے باہر پہنچے تو اندر سے آواز کی آتی ہے، آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں وہ یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ اگر دودھ پینا تو اکیلے پیو، شہد نہ ملاؤ، اور اگر شہد پینا تو پھر ساتھ کو دودھ جمع نہ کرو، صرف شہد پیو۔ وہ شخص شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے باہر کھڑے ہو کے کہا ہے بھائی جو اپنے بچوں کو اس بات پہ جھڑک رہا ہے کہ دودھ میں شہد کیوں ملایا ہے، جو دودھ پینا تو کلیاں پیو، شہد کھانا تو کلیاں کھاؤ، تو وہ مجھے کیا دے گا؟ واپس چل پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراست آپ باہر تشریف لائے، آواز دی، معذر ہوا، میں نے السلام علیکم کہا، حضرت نے وعلیکم السلام کہا اور مسکرائے۔ مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ سلام کے جواب سے ان کو پتہ چل گیا آنے والا میرے محبوب کا امتی ہے۔ فرماتے میری نے چارپائی بچھائی اور مجھ سے معذرت کی، بھائی ذرا معذرت، میں ذرا اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہا تھا، تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑ گیا۔ بڑے لوگ بڑی بات ہے، یاد رکھنا حضرت جی، بڑا وہ نہیں ہے جس کی گاڑی بڑی ہے، بڑا وہ نہیں ہے جس کا گھر بڑا ہے، بڑا وہ نہیں ہے جس کا موبائل مہنگا ہے، بڑا وہ نہیں ہے جس کا لباس قیمتی ہے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں بڑا وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والے کو خود چھوٹا نہ محسوس ہو، وہ بڑا ہے، وہ نہیں بڑا، بلکہ وہ بڑا ہے کہ جس کے پاس کو آ کے بیٹھے تو بیٹھنے والے کو اپنا آپ چھوٹا نہ لگے، وہ بڑا ہے۔ ہم موبائل سے بڑے ہیں، ہم کپڑوں سے بڑے ہیں، ہم گھر سے بڑے ہیں، لیکن اوقات کے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، اوقات کے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ نہیں، کسی نے کہا تھا وہ بڑا ہے کہ جس کے پاس کوئی آئے تو اس کو اپنا آپ چھوٹا نہ لگے، وہ بڑا ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے حضرت جی، وہ بڑے۔ حضرت عثمان غنی 2 بار نبی علیہ السلام سے جنت خریدی آپ نے، اور معذرت کر رہے ہیں تینوں انتظار کرنا پیا میرا، وہ بڑا ہوتا ہے حضرت۔ آکڑنا کوئی بڑا نہیں پتر ہوں میرے بچیو، بدلو اپنے آپ کو تھوڑا سا، اکڑنے سے تو نہیں کو بڑا ہوتا حضرت، نہیں، وہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ فرمانے لگے میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا تو تجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑ گیا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے جو میرے پینے کے لیے لایا گیا نا، وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا۔ کہتے پی کے رکھا، ساتھ پھر کھجوروں کا حلوہ آ گیا،
تو میں بڑا حیران ہوا. بچوں کو کہہ رہے تھے دودھ میں شہد نہیں ملا کے پینا, مجھے سب سے پہلے وہی پلایا. کہتے میں نے عرض کی حضور آپ تو اپنے بچوں کو فرما رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا, تو مجھے سب سے پہلے وہ پلایا. فرمایا ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ عثمان کے بچے جو ہیں ان پیسوں سے فائدہ اٹھائیں, نہیں, جو حلال الفاظ ہے میں وہ نہیں بولوں گا. اس لیے نہیں عثمان کا مال کہ عثمان کی جو اولاد ہے وہی صرف اس مال سے مزے اٹھائے, نہیں نہیں نہیں, یہ مال اس لیے ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں خرچ کیا جائے. اس لیے ان کو کہہ رہا تھا کہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہ کرنا, لیکن تم تو مہمان, اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے, اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں. کہتے میں نے عرض کی حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں ہوں, تاجر ہوں, کچھ مال کچھ کاروبار میں اس طرح کا معاملہ بنا یہ سب ختم ہو گیا, تو شہر مدینہ میں حاضر ہوا ہوں, تو کچھ عطا کریں. کہتے ہیں 2 اونٹ مال سے نہ لدے پڑے, 1 اونٹ مال سے لدا پڑا تھا. فرمان لگے جا لے جا, تیرے لیے یہ تیار کروایا ہے, اور ساتھ اس میں نا 6000 درہم بھی ہیں. کہتے میں نے 3000 مانگنے تھے, حضرت نے بغیر مانگے 6000 عطا کر دیے ہیں. انہوں نے کہ 6000 درہم بھی ہیں, تیرے اور تیرے بچوں کے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں, اور ظاہر ہے شام جاتے ہوئے تجھے وقت لگنا ہے, تیرا کھانا بھی میں نے اونٹ میں رکھوا دیا ہے. کہتے میں جو ہے نا وہ چل پڑا اسی خوشی میں کہ ایسے کیا ہو گیا جی. کہتے آگے جا کے خیال آیا وہ اونٹ کے بارے میں تو نے پوچھا ہی نہیں, کیونکہ مال تیرا ہے, کپڑے تیرے ہیں, درہم تیرے ہیں, اونٹ کے بارے میں تو حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا. چل اونٹ کے بارے میں پوچھا ہوں. تو آ کے عرض کرتے ہیں حضور اونٹ واپس کرنا آنا ہے, تو مسکرا کے فرمانے لگے اونٹ بھی تیرا ہی ہے, اونٹ بھی تیرا ہی ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور شکریہ, تو آگے سے مسکرا کے کہنے لگے شکریہ میرا نہ ادا کر, اگر شکریہ ادا کرنا تو جاتے ہوئے ابو بکر کا کر کے جانا ہے. اسی اپنے تے لکھاں, اسی اپنے تے لکھاں, اللہ اور اللہ دے رسول دے رستے تے اسی اپنے تے لکھ ہونا لی کک, اور حضرت جی وہ کی اپنے لئی کک تے رب تے رب دے رسول لئی کئی لاکھ حضرت ہے. اس کو خرچ کرو, اس کو خرچ کرو حضرت جی, لیکن خرچ اس طرح کرنا جس طرح انہوں نے کیا تھا حضرت, ان کے راستے کو نہ چھوڑنا. محبوب فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے اس طرح دو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے, دائیں ہاتھ سے اس طرح دو بائیں کو بھی پتہ نہیں. میں حضرت اس دن وہ فیس بک پہ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, وہ صرف ایک حضرت جی چینی کا شاپر تھا, میرے خیال سے بڑی بھی اس میں چینی ہوگی نا, چلو میں بڑی چھلانگ لگانے لگا ہوں حضرت, اللہ 5 نہیں تھی وہ 5 کلو ہوگی کم از کم حضرت جی, ایک لینے والی تھی اور 8 بندوں نے تصویر کھچواتے ہوئے حضرت اس 5 کلو چینی کے شاپر کو پکڑ رکھا تھا کہ جیسی اینے جڑے 5 کلو چینی دین لگے حضرت, اینے جڑے اسی اینو صرف 5 کلو چینی دین لگے. اور وہ جس کی تصویر کھینچی گئی تھی نا میرے موبائل میں, اس کی تصویر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے چہرے کی اس وقت کیا کیفیت تھی حضرت جی, کہ 5 کلو چینی دین لی انہوں اینا ذلیل کیتا جائے, 5 کلو چینی دین لی انہوں اینا ذلیل کیتا جائے نہیں حضرت, اسی طرح دینا جس طرح انہوں نے دیا تھا, جس طرح وہ بہت دینے والے تھے. بڑا معروف واقعہ ہے, ان کی بارگاہ میں نا شام سے کو بندہ آیا, اس نے آ کے عرض کی حضرت آپ امیر بھی ہیں امیر بھی ہیں, مثلا مسلمانوں کے بھی امیر ہیں, دل کے بھی امیر ہیں, مجھے کچھ عطا کریں. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے, کہتے باہر سے بڑا بہترین ہے کہ اندازہ ہو کہ جی اندر بہت کچھ ہے, لیکن فرماتے جب اندر گیا تو چارپائی تو دور کی بات, گھر میں صرف ایک چٹائی تھی وہ بھی پھٹی ہوئی ہے. وہ خود پہ لاکھ نہیں لوگوں پہ لاکھوں لگاتے تھے, ہم خود پہ لاکھوں لگاتے ہیں, اللہ کے راستے میں لاکھ دیتے ہمارے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں لاکھوں لگاتے تھے, خود پہ لاکھ بھی نہیں لگاتے تھے. ہم الٹ ہیں, 3 لاکھ کا موبائل, کئی کروڑ کی گاڑی, اللہ کے راستے میں لاکھ دیتے بھی دل کو ہاتھ پڑتا ہے. نہیں میاں آج کچھ کر, تیرے کو 3 لاکھ والے موبائل دا جواب نہیں دیتا جانا, جنہوں نے پوچھنا نہیں کسی تے بھی خرچ کر, شاید تے معافی مل جائے, اور حلال کماؤ. وہ کہتے میرا ہاتھ پکڑا اندر لے گئے,
फरमाने लगे मैंने तो खुद 3 दिन से कुछ नहीं खाया। खलीफा हैं जी, इधर जनाब वो साइकिल पे आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दावे के दावे ही रह गए। वो थे लोग, खलीफा हैं। फरमाया 3 दिन गुजर गए, अबू बकर ने तो खुद कुछ नहीं खाया। जब आप खलीफा बने ना, मफहूम है कुछ बात का इस तरह, वो आपकी जोजा ने ना आपके लिए हलवा बनाया। जब हलवा सामने ला कर आपने फरमाया हलवा कहां से आया? हो गया ऐसे करती हैं, आपको हलवा बड़ा मरगूब है, वो जो बैतुल माल से आता है ना, वो जो आपकी सैलरी रोज की आती है, मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के ना, तो काफी मुझे दिन लग गए हैं, तो मैंने इतना इकट्ठा किया कि आपके लिए हलवा बन सके, तो मैंने हलवा बनाया। आपने फरमाया इसका मतलब है वो पैसे ज्यादा आते रहे, काम में भी गुजारा हो सकता है। वो हलवे की प्लेट उठाई और चले गए, वो हलवा भी दे दिया। फरमाया आज के बाद मेरे पैसे ज्यादा थे, कम कर दो, मैं इतने में भी गुजारा कर सकता हूँ। कहना